السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول ڈوبتے چاند کے پجاری کی نویں قسط سنتے ہیں۔ مس فیروزہ، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بس ایک نوجوان ہیں، کیسے ہیں کیا ہے میں نہیں جانتی، اچھی شکل و صورت کے مالک ہیں، آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی ہے جسے میں نے خاص طور سے محسوس کیا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کی مزاج شناسی چاہتی بھی نہیں تھی۔ آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ مس فیروزہ، اگر کسی طرح ہم دونوں کی شادی سے انکار کر دیا جائے، کوئی ایسا رکھنا بیچ میں آ جائے جس کی وجہ سے ہماری شادی نہ ہو سکے، تو آپ کی ذہنیت کیا ہوگی؟ یعنی کہ ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے انتہائی خوشی ہوگی، فیروزہ نے غیر متوقع جواب دیا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ یقین کریں، میں سمجھا نہیں۔ وہی بات جو آپ نے کی، جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی، یعنی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ فرض کیجئے میں اسے پوچھ لوں تو آپ یقین کیجئے میں انتہائی خوشی محسوس کروں گا۔ فیروزہ نے چور نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، مگر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے فیروزہ کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ کیسا دھوکہ؟ میں صرف ایک ڈمی ہوں۔ نواب دلربا نے مجھے بلیک میل کر کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے۔ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں اس کا قیدی ہوں۔ یہ جو لوگ میرے والدین کی حیثیت سے آپ سے روشناس ہوئے ہیں، ان سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف کرائے کے ماں باپ ہیں اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ نواب دلربا ہی کا دیا ہوا ہے۔ ان کی مالی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ نواب دلربا مجھے اس لیے آپ سے شادی پر آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی دولت پر قبضہ کر لے۔ وہ ایک فراڈ آدمی ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اگر چھان بین کی جائے گی تو اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میرے ذریعے وہ آپ پر قابو پائے گا۔ ظاہر ہے آپ کے والدین اپنی دولت آپ کے نام کریں گے اور اس کے بعد میرے ذریعے وہ دولت نواب دلربا کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ فیروزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، یقین کیجئے میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ میری زندگی کا محور کوئی اور ہے۔ میں ایک نوجوان سے محبت کرتی ہوں اور ہم دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر ہم دونوں یکجا نہ ہوئے تو زندگی کو ختم کر لیں گے۔ میں بہت بڑی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اگر مجھے مجبور کر دیا گیا تو۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ حیات علی اور رضیہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے رخسانہ بھی تھی۔ دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ دونوں چند لمحات کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر حیات علی بولے، نوجوان، تم نے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ میں نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ آپ نے سن لیا ہے؟ ہاں، اس بچی نے مجھے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ نواب دلربا ایک جرائم پیشہ آدمی ہے اور یہ کام کر کے وہ آپ کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا یہ بیان تم ایک ایسے ذمہ دار افسر کے سامنے دو گے جو میرا دوست ہے؟ 100%۔ تو پھر تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ اس دوران اگر نواب دلربا آ جائے تو میں اسے کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں ڈنر کے لیے روک لیا ہے اور ڈنر کیے بغیر جانے نہیں دوں گا، بلکہ ڈنر پر میں نواب دلربا کو بھی بلا لوں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ پھر حیات علی صاحب نے اپنی کارروائی شروع کی۔ صاحب حیثیت آدمی تھے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی۔ آئی جی صاحب کو انہوں نے طلب کر لیا۔ بعد میں یہ بات مجھے معلوم ہوئی کہ انسپکٹر جنرل حیات علی صاحب ان کے ہم زلف تھے۔ ان کی بیگم کی بہن آئی جی صاحب کی بیگم تھیں، دونوں سگی بہنیں تھیں۔ ایک بڑے کمرے میں میرا بیان آئی جی صاحب کو دلوایا گیا اور وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ بیان تم مجھے لکھ کر دے دو گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب۔ اور بہرحال ساری کارروائیاں ہوتی رہیں۔ پھر آئی جی نے کہا،
मैं समझता हूँ कि सारे काम बआसानी हो जाएंगे, तो मेरी बात पर अमल करो। ये बात उन्होंने हयात अली साहब से कही थी और इनके मंसूबे के मुताबिक हयात अली साहब ने नवाब दिलरुबा को फ़ोन करके डिनर अपने साथ करने की पेशकश की। नवाब दिलरुबा रात को 8:30 बजे पहुंच गया था। कहने लगा, भाई यहाँ ये अय्याशियाँ हो रही हैं और हमें तो बस ये खुशी है कि एक घर बस रहा है, हम भी इसमें शरीक हुए जाते हैं। मैंने यहाँ मौजूद लोगों के चेहरे देखे, सबके चेहरों पर एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। खाना खामोशी से खाया गया। खाने में नवाब दिलरुबा में और घर के बकिया अफराद शरीक थे। आईजी साहब के बारे में मुझे ये बात मालूम थी कि वो पोशीदा हैं। नवाब दिलरुबा शायद इन्हें पहचानता था और पहचानना भी चाहिए था। डाइनिंग रूम के तमाम दरवाजे बंद हो गए थे, अलबत्ता एक अंदरूनी दरवाज़ा जिस पर मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ था खुला हुआ था। खाने से फरागत हासिल करने के बाद नवाब दिलरुबा ने कहा, तो भाई अब हमें इजाज़त। नवाब साहब, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं, हयात अली साहब ने कहा। कौन कौन साहब हैं वो और क्यों मिलना चाहते हैं? फिर चंद लम्हों के बाद आईजी साहब नमूदार हुए और नवाब इन्हें देखकर ज़रा सा चौंका। अरे इंस्पेक्टर जनरल साहब, कसम ईमान की, आप यहाँ अंदर के दरवाजे से खाने में शरीक नहीं हुए? आप हमारे साथ? नवाब दिलरुबा, बहुत अरसे से मेरे और तुम्हारे दरमियान एक साथ जंग चल रही है। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि तुम पर हाथ डालूं, लेकिन तुम हमेशा ही बच निकले। क्या ख्याल है नवाब? क्या बकरे की माँ हमेशा बकरे की खैर मनाती रहती है? अम्मा कैसी बातें कर रहे हो आईजी साहब? एक मोअज़्ज़िज़ आदमी से गुफ्तगू करने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है। हाँ, और अगर सामने वाला मोअज़्ज़िज़ ना हो तो? हमारे बारे में कह रहे हैं? जी हाँ, आप ही के बारे में कह रहा हूँ। खैर, ये फैसला करने का हक आपको तो नहीं है कि हम मोअज़्ज़िज़ हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त क्या मामला है ये बताइए। आपको गिरफ्तार करना है नवाब दिलरुबा साहब। ये लड़का कौन है? सोच लें आईजी साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कि ये लड़का कौन है और क्या ये लोग वाकई इसके माँ बाप हैं जिनके पास ये इस हैसियत से रहता है? भाई, ये इससे पूछें, हम सच में टांग अड़ाने वाले कौन? ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि नवाब दिलरुबा ने इसे ब्लैकमेल करके इसे ये काम करने पर मजबूर किया है। हैं? नवाब दिलरुबा का मुंह एक बार फिर हैरत से खुला। इसने मुझे देखा। इस वक्त इसके चेहरे से वो नकाब हट गया था। मैंने कहा, हाँ नवाब दिलरुबा, मैं पता नहीं इतना बुरा इंसान हूँ कि नहीं, लेकिन तुमने मेरे लिए बड़ा गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया। अबे क्या बक रहा है भूतनी वाले? नवाब दिलरुबा ने कहा। आ गए ना अपनी औकात पर नवाब दिलरुबा? मैं कहता हूँ कि तुझे क्या हो गया? अरे शरीफ आदमियों की तरह बात करना सीख। जवाब में आईजी साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा, और तुम जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो नवाब दिलरुबा, चलो खैर, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। इस सारी कार्रवाई के नतीजे में तहकीकात होगी, पता चलाया जाएगा इन लोगों के बारे में जिन्हें तुमने इसके माँ बाप बनाकर पेश किया है। इनके भी बयान होंगे। फिलहाल तुम अपने आप को पुलिस की तहवील में समझो। नवाब दिलरुबा को गिरफ्तार कर लिया गया और आईजी साहब इसे लेकर चले गए। तो हयात अली ने मुझसे कहा, बेटे, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होते हो। हम तो सही मायनों में कुत्ते की मौत मर जाते। खुदा की ज़ात के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तूने हम पर जो एहसान किया है, इसके सिले में हमसे जो मांगो देने के लिए तैयार हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दीजिए। तुम्हें जिस तरह की मदद की ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। बहरहाल मैं रुखसाना के साथ ही वहाँ से बाहर निकला था। मैंने रुखसाना से कहा, अब क्या इरादे हैं? मैं सीधी रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। यहाँ से निकल जाऊँगी और इसके बाद अपनी दुनिया तलाश करूँगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया। बहरहाल मैं वहाँ से निकल आया। एक तरह से आज़ादी का एहसास हो रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमज़ोरी मेरे अंदर पैदा हो गई थी। अपने तौर पर कोई फैसला करने से मैं कासिर था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बहरहाल आर्जी तौर पर एक होटल में रिहाइश इख्तियार की। कुछ रकम पास थी। मैं सोचने लगा,
آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح اپنے ماں باپ کا ٹھکانہ پاؤں؟ کیسے ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں؟ آہ، کاش کسی طرح سے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ ذہن میں بہت سے خیالات، بہت سے وسوسے تھے، اور پھر اس واقعے کے تقریباً 5ویں دن ہوٹل سے باہر نکلا ہی تھا کہ صوفیہ نظر آ گئی۔ صوفیہ نے مجھے دیکھا اور میرے پاس پہنچ گئی اور بولی، تمہیں زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ جانتے ہو، نواب دلربا شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتا پھر رہا ہے۔ اس کے سارے آدمی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مگر نواب دلربا تو جیل میں پہنچ چکا تھا۔ جواب میں صوفیہ زہریلے انداز میں ہنسنے لگی، پھر بولی، جیل بھلا اسے کیسے روک سکتی تھی؟ چند گھنٹوں کے اندر باہر نکل آیا۔ بہت سو کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ تمہیں اور رخسانہ کو تلاش کر رہا ہے۔ رخسانہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کے واسطے جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ شہر چھوڑ دو۔ چلے جاؤ یہاں سے، جیسے بھی پن پڑے یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر اس شریف عورت نے ہی میری مدد کی تھی، مجھے ریلوے کا ٹکٹ دلایا تھا اور ایک ٹرین میں بٹھا کر روانہ کر دیا تھا۔ ٹرین کے ایک کمپارٹمنٹ میں بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے اپنی زندگی بچاؤں۔ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ پریشانی آگے بڑھ رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ طبیعت پر ایک مانوس اداسی سوار تھی۔ پھر یہ اداسی کچھ اس طرح ذہن پر مسلط ہوئی کہ جب ایک چھوٹے سے ملگجی روشنی والے اسٹیشن پر ٹرین کسی خاص وجہ سے رکی تو میں وہیں اتر گیا۔ ٹرین تو صرف 1 سیکنڈ کے بعد چل پڑی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر اس اسٹیشن پر قدم اتار چکا تھا کہ میں ایسی ہی کسی مانوس اور پرسکون جگہ رہنا چاہتا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد پھر میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کروں گا اور دیکھوں گا کہ ماں باپ کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال اسٹیشن پر اترنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت ہی چھوٹا سا اسٹیشن تھا جس پر عملہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں آگے بڑھ کر باہر نکل آیا۔ اسٹیشن کے سامنے والے گیٹ کے پاس سے ایک چوڑی لیکن پکی پگڈنڈی دور تک چلی گئی تھی اور تھوڑے فاصلے پر بستی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف کھیت اور جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ جنگل نہیں تو باغ ہوں گے، کیونکہ درختوں کا انداز کچھ بے ترتیب سا تھا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا باغ میں کہ اچانک ہی کچھ شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں اور کچھ لوگ لالٹین لیے دوڑتے نظر آئے۔ میں رک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی نئی مصیبت کا شکار ہو جاؤں۔ وہ لوگ چیختے چلاتے آگے آئے اور پھر میرے پاس آ کر رک گئے۔ ارے بھیا، اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ موت آئی ہے کیا تمہاری؟ ارے بھائی، یہاں تو ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور تم؟ کیا بات ہے؟ ارے بھیا، کوئی بات سمجھ میں آئے تو بتائیں، جان مصیبت میں پڑ گئی ہے۔ ارے یہ 5ویں موت ہے ہماری بستی کی، 5ویں موت ہے بھیا۔ بلا پیچھے لگ گئی ہے، بہت بڑی بلا ہے، چیر پھاڑ کے پھینک دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا بات ہے۔ پر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مسافر ہوں بھائی، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ریل گزری ہے اس سے اترا ہوں۔ پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمارا مطلب ہے کہ کس کے گھر آئے ہو؟ نہیں، جانا تو کہیں اور تھا، غلطی سے یہاں اتر گیا ہوں، سامان وغیرہ بھی پیچھے ہی رہ گیا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ مصیبت کا مارا ہوں۔ آؤ بھیا آؤ، مصیبت کے مارے تو ہم بھی ہیں، پھر مہمان تو مہمان ہی ہوتا ہے، آؤ، جو بھی خدمت ہو سکے گی ہم کریں گے۔ نہیں بھائی، میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر جس مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں وہ ہے کیا؟ ارے بھائی، کچھ سمجھ میں آئے تو ہم بتائیں، بس اللہ کا عذاب ہے، کچھ کر نہیں سکتے، کوششیں کر رہے ہیں، آؤ چلو تو صحیح۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ انسانوں کو انسانوں ہی کا سہارا ہوتا ہے۔ خیر، ہم بستی میں داخل ہوئے تو ایک مکان کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ ایک شخص جس نے اپنا نام غلام خان بتایا تھا مجھے اپنے گھر لے گیا اور گھر کے سامنے بڑے سے گھنے درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر اس نے کہا، اصل میں پوری بستی مشکلوں میں پھنسی ہوئی ہے، میں ابھی تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں،
भैया, नाम क्या है तुम्हारा? सिकंदर। अभी थोड़ा सा कुछ खाने को लाता हूँ। और खाने के लिए वो शख्स जो चीज़ें लाया वो बहरहाल एक छोटी सी बस्ती की सकाफत का इजहार करती थी। लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने वो सब कुछ खा लिया। गुलाम खान मेरे पास आ बैठा। मैंने कहा, गुलाम खान, मुझे सूरत हाल नहीं बताई किसी ने, बात क्या है? भैया, क्या कहें, कोई 2.5 महीना हो गया एक बला आती है, किसी न किसी को चीर फाड़ कर रख देती है। अभी जिस घर के सामने रोना पीटना हो रहा था वो बस्ती ही के एक आदमी का है। जवान बेटा था इसका, 18-19 साल का। भैया, हलक दबाया, चीरा फाड़ा, खा गई। कुछ समझ में नहीं आता। कोई जानवर है? यही तो सबसे बड़ी बात है, जानवर नहीं है। वो जानवर होता तो हम सोचते कि कोई दरिंदा खूनी हो गया है, मार देते इसे। लेकिन जंगलों में दरिंदे कम ही आते हैं। वो कोई ऐसा आदमी है जो जादू वादू कर रहा है और इंसानों का खून पी रहा है। हम इस वक्त भी इसके पीछे भागे थे। बस क्या बताएं तुम्हें। मैंने एक ठंडी सांस ली और परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। जहाँ जाऊंगा वहां पर कोई ना कोई ऐसा काम ही होगा। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। सुबह हो गई और मैंने सुबह की रोशनी में इस बस्ती को देखा। छोटी सी बेनाम बस्ती थी। इंसानों के रहने सहने का वही अंदाज था जो हुआ करता है। मैं खामोशी से बस्ती का जायजा लेता रहा। बस्ती वाले बुरी तरह खौफ और दहशत का शिकार हैं, मैंने ये महसूस किया। बहरहाल गुलाम खान ने मेरी खूब खातिर मदारात की थी और मैं सोच रहा था कि अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए या यहीं इस सादा सी बस्ती में कुछ दिन गुजारे जाएं। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया कि बस्ती वालों के लिए अगर कोई नेक काम किया जा सकता है तो करना चाहिए। वो कौन सी बला है या कौन सा जानवर है जो इस तरह बस्ती वालों की जिंदगियां ले रहा है? मेरे जहन में बहुत सी बातें आती रहीं और फिर शाम का वक्त था कि गुलाम खान मेरे पास आ गया। चौधरी इम्तियाज़ अली तुमसे मिलना चाहते हैं भैया। ये कौन है? बस्ती के बुजुर्ग भी हैं और अच्छे आदमी हैं, चलोगे हमारे साथ? चलो, मैंने कहा और मैं इनके साथ चल पड़ा। छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ मैं गुलाम खान के साथ एक बड़े घर के सामने रुका जो सुर्ख रंग की ईंटों से बना हुआ था और अच्छा खासा बड़ा नजर आ रहा था। इस बड़े से घर के सामने बस्ती के कई आदमी जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। मैं गुलाम खान के साथ आगे बढ़ा और घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी चौकी पड़ी हुई थी जिस पर एक बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई थी। यही शायद इम्तियाज़ खान थे। लेकिन इम्तियाज़ खान के घर के सामने बाएं सिमत एक बड़ी अजीब कैफियत नजर आ रही थी। एक दुबले पतले बदन के नौजवान को रस्सियों से बांधकर बिठा दिया गया था। इसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था, एक आंख भी नीली हो रही थी, होंठ सूजे हुए थे और पेशानी पर खून जमा हुआ था। कपड़े फटे हुए थे, साफ लगता था कि जैसे इसे बहुत मारा गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं आगे बढ़ा और इम्तियाज़ खान साहब को सलाम किया तो चौधरी इम्तियाज़ ने सलाम का जवाब दिए बगैर निगाहें उठाकर मुझे देखा। मखरूर आदमी मालूम होता था और फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। कहाँ से आए हो? इसने सख्त लहजे में पूछा। बहुत दूर से, मैंने जवाब दिया। जगह का नाम तो कोई ना कोई होगा ना? हाँ है, मगर बताना ज़रूरी नहीं समझता। मैंने इसके रवैये से किसी कदर दिल बर्दाश्ता होकर कहा। अरे अरे, चौधरी साहब पूछ रहे हैं, बताओ ना, गुलाम खान ने सरगोशी के अंदाज में कहा और मैं गुलाम खान को घूरने लगा। 2 वक्त की रोटी खिलाकर हुक्म चला रहे हो गुलाम खान, मैंने कहा और गुलाम खान बगलें झांकने लगा। और अगर तुम अपने बारे में सब कुछ नहीं बताओगे तो जानते हो क्या होगा? बस्ती के चौधरी हो, ख़त्म कर दोगे मुझे या और भी कुछ होगा? तुम्हारा दिमाग कुछ खराब मालूम होता है। खूब, छोटी सी बस्ती है, सुना है कि ऐसी बस्तियों के लोग बड़े अच्छे मिजाज के मालिक और शरीफ लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है चौधरी साहब। देखो, बात कुछ और है। इस वक्त हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, इसके बाद बस्ती में आने वाले हर अजनबी को शक की निगाह से ही देखा जा सकता है। तुम्हें अपने बारे में सारी तफसीलात बताना होंगी। कहाँ से आए हो इस बस्ती में? कौन हो? बस आवारा गर्द हूँ।
घूमता फिरता इधर निकल आया हूँ। वैसे तुमने इसे क्यों बांध रखा है? मैंने दुबले पतले नौजवान लड़के को देखते हुए कहा। हमें इस पर शुबा है कि ये बस्ती में वारदातें करता है। यानी वो वारदातें जिनका तुम तस्करा कर रहे हो? हाँ, इस पर भी शुबा है, मुझ पर भी शुबा है। मैं तो अभी बीच में आया हूँ। तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। मुश्किल है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि अपनी बस्ती से निकाल दो। मैंने भी उसीले लहजे में कहा। कहाँ ठहरा हुआ है ये? चौधरी साहब ने लोगों से पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो चौधरी साहब फिर धाड़े। कहाँ ठहरा हुआ है? गुलाम खान खौफजदा अंदाज में आगे बढ़ा और बोला, जब हम खेतों में इस जानवर का पीछा कर रहे थे तो ये हमें मिला था। मेरे पास ठहरा हुआ है। हाँ गुलाम खान, मेहमान है ये बस्ती का। खूब खातिर मदारात करना हमारी तरफ से। इसको ले जाओ मुसाफिर, जाओ ऐश करो। चौधरी साहब की खोपड़ी न जाने कैसे पलट गई। गुलाम खान ने भी हैरत से चौधरी साहब को देखा और फिर बोला, जो हुक्म चौधरी साहब। जब मैं गुलाम खान के साथ वापस घर आया तो मैंने कहा, क्या तुम्हारे इस चौधरी का दिमाग खराब है गुलाम खान? गुलाम खान ने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोला, भैया, जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो इसका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। मगर तुम परवाह मत करना सिकंदर भैया, बस ऐसा ही है ये चौधरी। अपने आप को न जाने क्या बताना चाहता है। बहरहाल मैं वापस गुलाम खान की रिहाइशगाह पर आ गया। दरख्त के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर आराम करने लगा। मुझे वो मजलूम नौजवान बार बार याद आ रहा था। वो बेचारा भला क्या किसी का खून कर सकता था या इस तरह से किसी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता था। फिर रात हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बाहर मिट्टी के तेल का स्प्रिट लैंप रोशन था, जिसकी रोशनी अहाते की दीवार के ऊपर छन छन के आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वैसे जगह बड़ी खतरनाक थी। जो वाकया मैंने सुना था वो भी बड़ा सनसनीखेज और हैरानकुन था। आज तो बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी थी इसके बारे में, लेकिन मैं सोच रहा था कि मालूमात हासिल करनी चाहिए इसके बारे में। फिर रात ज़्यादा नहीं गुजरी थी कि अचानक ही मैं उछल पड़ा। बाहर से शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शोर काफ़ी भयानक था। मैं बेख्तियार बाहर निकला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। 10-15 अफराद पथराव कर रहे थे और कोई भाग रहा था, लेकिन भागने वाला इस बर्क रफ्तारी से भाग रहा था कि वाकई यकीन नहीं आता था। मैं इसके पीछे दौड़ने लगा। दूसरे लोग भी दौड़ रहे थे कि भागने वाला दोनों पैरों से भाग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बहरहाल मैंने इसका पीछा जारी रखा। वो खेतों की तरफ दौड़ रहा था और दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वो मुझसे बहुत आगे निकल गया। तब अचानक मेरे जहन में गर्मी सी भर गई और इसके बाद मैंने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए और दौड़ने लगा। मेरी लंबी लंबी छलांगें मुझे इसके करीब करती जा रही थीं, लेकिन वो भी छलावा ही था। मैं इसका पीछा करता रहा और चांद की रोशनी में इसे भागते हुए देखता रहा। फिर मैं इसके करीब से करीब तर होता चला गया और अचानक ही मेरे सामने एक खंडरनुमा इमारत आ गई। ये इमारत बस्ती से काफ़ी फासले पर थी। बस्ती वालों का यहाँ दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। दौड़ने वाला इमारत में दाखिल हो गया और देखते ही देखते मैं भी इमारत में पहुँच गया। जगह ज़रा अजनबी थी, इसलिए शायद दौड़ते वक्त मैं कुछ दिक्कत महसूस कर रहा था, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मैं इसके पास बहरहाल पहुंच गया। काला भुजंग चेहरा, इंतहाई भयानक सूरत। मैं इसके करीब पहुंचा और वो सहमे हुए अंदाज में दीवार के साथ चिपक गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ना ना ना, ये तुम्हारा शिकार नहीं है सिकंदर, इसे नुकसान मत पहुंचाना। इसके साथ ही लगातार कई फायर हुए और गोलियां ज़मीन पर लगकर फटीं। ये गोलियां मेरा निशाना लेकर नहीं मारी गई थीं, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी थी इसने मुझे साकित कर दिया था। मैं सीधा उठकर खड़ा हो गया और मैंने पलट कर देखा। वो राजा जोग्याल ही था, लेकिन इसके साथ ही महाकाल भी मौजूद था। दोनों खूंखार निगाहों से मुझे देख रहे थे और राजा जोग्याल के चेहरे पर इंतहाई वहशत के आसार थे। एक लम्हे के लिए मैं साकित रह गया। मुझे गुमान भी नहीं था कि मेरी मुलाकात इस तरह इन दोनों से हो जाएगी।
मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। ये तयन करने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ देख रहा हूँ क्या वाकई हकीकत है। राजा जोग्याल और महाकाल दोनों मुझे घूरते रहे। वो पुरस्कार वजूद अब भी दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। एक नीम वेशी सा आदमी था जिसके पूरे चेहरे पर बाली बाल थे। अचानक राजा जोग्याल ने दोनों हाथ उठाए, इन्हें लहराया तो दीवारों में लगी हुई बेशुमार मिसालें रोशन हो गईं। राजा जोग्याल ने मुझे घूरते हुए कहा, और तुम ये समझते थे कि शायद अब तुम हमारी निगाहों में नहीं आ सकते थे? बेवकूफ़ लड़के, महाकाल ने जो वक्त तुझ पर सिर्फ किया था, क्या तू समझता है कि वो बेमकसद था? और क्या तू ये समझता है कि तू महाकाल के चुंगल से इतनी आसानी से निकल सकता था? भूल थी तेरी, भूल थी तेरी। किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने भी अपने आप को संभाला और कहा, राजा जोग्याल, महाकाल, दो बड़े आदमी एक जगह जमा हो गए हैं। चलो अच्छा हुआ, मैं तुमसे अब तुम्हारे बारे में मालूम करूँगा। शराफत से बैठ जा। वैसे तो तुझे बहुत से नुकसानात पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन असली से आज़म अपने पैरोकारों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, जब वो हद से आगे बढ़ जाते हैं तो असली से आज़म खुद इनका इंतज़ाम कर देता है। तेरे साथ तो वो सलूक हो सकता है कि तू ज़िंदगी भर याद करे, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। आराम से बैठ जा, बातें करेंगे तुझसे। ये कौन है? मैंने इस काली बला की तरफ इशारा करते हुए कहा। चल तू जा। राजा जोग्याल ने इसे इशारा किया और वो अपनी पुश्त पर बने हुए दरवाजे से दूसरी तरफ चला गया। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो राजा जोग्याल ने पिस्तौल सीधा करते हुए कहा, नहीं, और कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन तेरी टांगें जख्मी कर देंगे। इतनी जख्मी करेंगे कि तू चल फिर भी नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप को काबू में रख। मैंने सोचा कि वो ऐसा कर सकता है। मैंने फिर सवाल किया, ये कौन है और बस्ती वालों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? इस बस्ती में हम असली से आज़म की हुकूमत चाहते हैं और पहले लोगों की हालत ख़राब कर रहे हैं, ताकि जब असली से आज़म इनके सामने नमूदार हो तो वो आसानी से इसकी कुव्वतों को तस्लीम कर लें। क्या समझा? और तुम इसके लिए इंसानी जिंदगियां धड़ाधड़ ले रहे हो? अरे, बहुत ज़्यादा नसीहतें करने वाला न बन, अपनी औकात न भूल, बैठ जा। तुझे इंसान से जानवर बनाया गया और फिर ये भी महाकाल की मेहरबानी थी कि तुझे जानवर से फिर एक बार इंसान बना दिया गया है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज फैसलाकुन बात हो जानी चाहिए, राजा जोग्याल बोला। महाकाल बिल्कुल खामोश रहा था। मैं ये महसूस कर रहा था कि महाकाल को काफ़ी मुसीबत आ गई है, शायद मेरी वजह से। पता नहीं इनका अंदरूनी चक्कर क्या हो, कोई बात तो समझ में आती नहीं थी। बहरहाल इस वक्त मैं खुद भी तफसील से बात करनी चाहता था। राजा जोग्याल ने कहा, देख, अब चूंकि तमाम बातें तेरे जहन में हैं, सब कुछ जानता है तू, इसलिए हम तुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तुझे इस बात का अच्छी तरह पता है कि तू एक मुसलमान का बेटा है। हाँ, अल्लाह के फजल से। और असली से आज़म की ये सारी कुव्वतें तुम लोगों पर ही सर्फ होती हैं, क्योंकि बाकी तो इनसे मुनरिफ नहीं है। पूरी तरह से ना सही, आधे लोग कम से कम असली से आज़म के पैरोकार हैं। खुद तेरी नस्ल में भी बहुत से लोग गैर महसूस तरीके से असली से आज़म के लिए काम करते हैं। क्या समझा? और कहने का मतलब ये है कि तुझे ख़ास तौर से इस काम के लिए मुंतखब किया गया है। हालांकि हमारे आदमी सिर्फ तेरे बाप की नाफरमानी पर तुझे उठाकर यहाँ ले आए थे, मगर उन्होंने एक अनोखा कारनामा सरअंजाम दिया था, जिसके नतीजे में तू एक ऐसे शख्स का पीछा करता हुआ यहाँ आया जिसे कोई कभी नहीं पकड़ सकता। ये भी हमारी कुव्वतों का असर था। लड़के, हम तुझसे ये चाहते हैं कि तू अपनी कौम में जा। असली से आज़म और महाकाल तुझे एक बहुत बड़ा दरवेश बना देंगे। तू एक ऐसे शख्स की हैसियत से अपनी कौम के सामने आएगा जो बड़ी कुव्वतों वाला होगा, जिसके एक हाथ में मौत और दूसरे हाथ में जिंदगी हो। तू किसी बीमार को ठीक करना चाहेगा तो पानी का एक छींटा इसके मुंह पर मारेगा और वह ठीक हो जाएगा। तू किसी मुजरिम को सज़ा देना चाहेगा
تو دوسرے ہاتھ سے پانی کا چھینٹا مارے گا اور وہ زندگی کھو بیٹھے گا۔ یہ قوتیں دینا چاہتا ہے تجھے اثالیث اعظم، اور اس کے بعد تجھے مہاکال کا درجہ ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تو ان لوگوں کو نقصان پہنچائے گا جو مہاکال کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یعنی مسلمان۔ کیا سمجھا؟ ہم اب بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ تجھے پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ مہاکال تجھے بہت بڑا درجہ دینا چاہتا تھا، تجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب تیرے سامنے کوئی منزل نہیں ہے تو تو ہم سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیا کرے گا تو آگے چل کر؟ مجھے اپنے ماں باپ کی تلاش ہے۔ کہا نا، مل جائیں گے تجھے، وہ بھی مل جائیں گے۔ مہاکال کے نام پر، اثالیث اعظم کے نام پر درویش بن جا، لوگوں کی آرزوئیں پوری کر۔ لوگ تجھے دیوتاؤں کی طرح پوجنا شروع کر دیں گے، اور جب تجھے اثالیثی قوتیں مل جائیں گی تو اپنے ماں باپ کو بھی تو آسانی سے تلاش کر لے گا۔ میں نے تجھے ستاروں کا علم دیا، ایک چھوٹا سا نمونہ تھا وہ، لیکن تو دیکھ لے کہ تجھے کیا مقام ملا۔ ارے یہ تو وہ چیز تھی جو مجھ جیسے معمولی آدمی نے تجھے دے دی۔ آنے والے وقت میں اثالیث اعظم تجھے جو کچھ دے گا اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، پر جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، بڑی سے بڑی چیز ٹھکرا دیتا ہے۔ پاگل دیوانے اثالیث اعظم، تیرے لیے وہ کرنا چاہتا ہے جو تیرے تصور سے بھی باہر ہو، اور تو اس کی دی ہوئی قوتوں کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو پھر اس جگہ اثالیث اعظم کو نقصان پہنچا دیا ہے تو نے، جہاں وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو خود سوچ، تو جیسا حقیر کیڑا کیا اثالیث اعظم کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ باز آ جا اپنی حرکتوں سے۔ پہلے مجھے میرے ماں باپ سے ملا دو، اس کے بعد دیکھوں گا کہ اثالیث اعظم کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اثالیث اعظم کے پیروکار تو بے وقوف لڑکے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز ترک کر دیتے ہیں، اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ شرطیں عائد کر رہا ہے تو؟ ناممکن ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے اثالیث اعظم کے احکامات کی پیروی کر۔ مہاکال اثالیث اعظم کے اس قبیلے میں رہتا ہے جہاں سے اس کے پیروکاروں کو تربیت دے کر ساری دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ صرف تیری وجہ سے پریشان ہو کر اثالیث اعظم کے حکم پر نکل آیا ہے، اور اب تجھے ہر طرح سے اپنے کام کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ بول، کیا کہتا ہے؟ اپنے مقصد سے اقرار کر کے تو اثالیث اعظم کے وفاداروں میں شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ تجھے مشکلوں سے نجات ملے، اور اگر میں اقرار نہ کروں تو؟ کرے گا، ایسے اقرار کرے گا تو کہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ جوگیال، اسے لے چل، زنجیریں ڈال دو، اس کے پیروں میں ایسے باز نہیں آئے گا۔ یہ وہ نہیں ہے جس کی سمجھ میں شرافت کی زبان آ جاتی ہے، یہ لاتوں کا بھوت ہے۔ مہاکال نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اچانک ہی میرے بدن کے گرد لاتعداد زنجیریں آ کر لپٹ گئیں۔ میں بے بس ہو گیا۔ میں نے ان زنجیروں کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں کھل سکتی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ مہاکال کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بہرحال میں ایک بار پھر ان کا قیدی بن گیا تھا۔ بستی والوں کی مشکل کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مہاکال اور راجا جوگیال مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بس اتنی سکت رکھتا تھا کہ اپنے پیروں سے چل سکوں۔ راجا جوگیال کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہنٹر آ گیا تھا، اور اس نے یہ ہنٹر اس طرح پکڑ لیا تھا کہ میں اسے ذرا بھی انحراف کرنے کی کوشش کروں تو ہنٹر کی زبان مجھے چاٹنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کے بعد وہ لوگ مجھے کسی جانور کی طرح ہکاتے ہوئے باہر لے آئے، اور میں بے چارگی کے عالم میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ویسے اس دوران مجھے کسی انسان سے جانور بننے پر مجبور ہونا پڑا تھا، لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں گداز پیدا ہوتا جا رہا تھا، اور میں دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقہ کار اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ انسان تھا، انسان ہی رہنا چاہتا تھا۔ ساری صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی۔
حقیقت یہ تھی کہ مجھے جو مشورہ دیا گیا تھا وہ بہترین تھا، اور اس بات کے امکانات تھے کہ اس کی وجہ سے میں اپنی منزل کو پا لیتا۔ لیکن کیا کرتا؟ ساری صورتحال ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا جو میرے حق میں بہتری پیدا کرتا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں شیطان مجھے کہاں لے جاتے ہیں۔ وہ مجھے لیے ہوئے بڑے اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ لازمی بات ہے کہ ان کی منزل کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی، اور وہ مجھے اس منزل تک لے جانا چاہتے ہوں گے۔ ابھی میرے سفر کو زیادہ سے زیادہ 30-35 منٹ گزرے ہوں گے۔ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا پیدل چل رہا تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ تھے اور بالکل خاموش تھے کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر ہوا نے طوفانی جھکڑوں کا انداز اختیار کر لیا۔ چاروں طرف سے گرد و غبار کا طوفان امنڈ آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی قوتوں کا کہاں سے آغاز ہوتا تھا اور کہاں انجام ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ انتہائی پراسرار قوتوں کے مالک محسوس ہوتے کہ لگتا جیسے کہ دنیا کا ہر اختیار ان کے پاس ہے، اور کبھی کبھی بے بسی کا شکار نظر آنے لگتے تھے۔ میں آنکھوں میں بھر جانے والی مٹی صاف کرنے لگا، اور پھر میں نے جوگیال کی آواز سنی، جے مہاکال! بڑی بری آندھی ہے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اور ہم سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ مجھے ادھر روشنی نظر آ رہی ہے، ادھر چلیں مہاراج؟ کدھر؟ ہمارے بائیں سمت۔ راستہ تو سیدھا ہی چلنا ہے ہمیں۔ آندھی جو آ گئی ہے مہاراج، اندھا کر دے گی یہ تو، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسے پکڑ لو دونوں بازوؤں سے۔ پھر ادھر ہی چلے مہاراج؟ ہاں، بڑا ضروری ہے، مہاکال نے کہا۔ پھر اس کے بعد دونوں نے بازوؤں سے مجھے پکڑ لیا۔ میری آنکھیں تو بالکل مٹی میں اٹ گئی تھیں، اور مجھے 2 قدم کے فاصلے کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے آنکھیں تو صاف کر لینے دو، کتوں، اندھا ہو جاؤں گا میں۔ جواب میں مہاکال ہنس پڑا اور پھر بولا، اندھا تو ہو ہی گیا ہے تو، اور اندھے پن کی سزا میں ہمیں بھی شریک کر لیا ہے تو نے۔ کون سا سما تھا جب ہم نے تجھے قبول کیا، اور اس کے بعد تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹتے رہے۔ جوگیال کو جو روشنی نظر آئی تھی وہ نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت سا وقت گزر گیا۔ آندھی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی مہاکال کی آواز سنائی دی، غضب ہو گیا جوگیال، یہ تو غضب ہو گیا۔ کیا ہوا مہاکال؟ بری جگہ آ گئے ہم، چھوڑو، بھاگو، دیکھ لیں گے، اسے بعد میں دیکھ لیں گے۔ ارے بھاگو، میں کہتا ہوں کہ ارے بھاگو۔ اور انہوں نے میرے بازو چھوڑ دیے۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کون سی ایسی بری جگہ آ گئی تھی جہاں سے انہیں بھاگنا پڑا تھا؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، اور میں ان سے بازو چھڑانے کے بعد بمشکل تمام اپنی قمیض کے دامن سے اپنی آنکھوں میں پڑی ہوئی گرد صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پانی کے بغیر یہ گرد نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ کپڑے خود مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اور میں ایک عجیب سے عذاب کا شکار تھا، بہت ہی عجیب سے دباؤ کا شکار تھا۔ میں اندھوں کی طرح زمین پر بیٹھ گیا۔ وزنی اور موٹی زنجیروں نے بیٹھنے میں خاصی مشکل پیدا کی تھی، لیکن بہرحال میں کسی نہ کسی طرح بیٹھ ہی گیا۔ ایک عجیب و غریب سی تھکن سوار تھی میرے دل پر۔ وقت گزرتا رہا۔ مہاکال اور راجا جوگیال کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، لیکن آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اس لیے یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہنچ کر یہ دونوں فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اچانک ہی میرے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز ابھری۔ غالباً فجر کی اذان ہو رہی تھی، لیکن قربان جاؤں اس نام مقدس کے، یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے جھٹلانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر کی پہلی آواز کے ساتھ ہی میرے بدن کی ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ایسا لگا تھا جیسے اس آواز نے اس ناپاک عمل کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے قرب و جوار میں ان زنجیروں کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن زنجیریں موجود تک نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ
کہ میری آنکھیں بھی صاف ہو گئی تھیں اور صبح کا ملکجہ اندھیرا قربوت جوار میں بکھرا نظر آ رہا تھا۔ میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ تھوڑے فاصلے پر مسجد نظر آ رہی تھی۔ میں مسجد کی دیواروں کے احاطے میں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئی تھیں۔ احاطہ بہت وسیع تھا، لیکن مسجد کی اصل عمارت بہت چھوٹی تھی۔ اس احاطے میں چند سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد تھوڑی سی اونچی جگہ تھی اور وہاں اینٹوں سے چنا ہوا ایک کنواں بنا ہوا تھا جس پر ڈول بھی موجود تھا۔ اذان مکمل ہو گئی تھی۔ میں کنویں کے پاس پہنچا اور چمڑے کی ڈول کو پانی میں ڈال دیا۔ چرخی چلی اور میں نے رسی پکڑ لی۔ پھر میں نے پانی نکال کر پہلے تھوڑا سا پانی پیا، پھر باقی پانی اپنے سر پر ڈال لیا۔ سر اور پورا بدن بھیگ گیا تھا اور میں ہوا کے فرد بخش جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اذان دینے والے مؤذن صاحب میرے قریب آ گئے۔ اچھی عمر کے آدمی تھے۔ مجھے دیکھا تو بولے، میاں مسافر ہو؟ جی جناب۔ بستی کب پہنچے؟ کچھ دیر ہو گئی۔ بڑی خوشی ہوئی۔ نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ سکندر ہے میرا نام۔ اوہ، مجھے سالک حسین کہتے ہیں۔ آپ اگر نماز کی تیاریاں کر رہے ہیں تو تیاریاں کیجئے، تھوڑی دیر کے بعد نمازی آنے والے ہیں، میں ذرا انتظامات کر لوں۔ بہت بہتر، میں نے جواب دیا اور تھوڑا سا ہٹ کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ نمازیوں کا داخلہ شروع ہو گیا تھا۔ وضو کیا جا رہا تھا۔ کوئی 20-22 آدمی جمع ہو گئے۔ پھر میں نے سالک حسین صاحب کو دیکھا، تیار ہو کر واپس آ گئے تھے۔ پھر شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود نماز سے مکمل طور پر ناواقف ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ کم از کم ساری باتیں ایک طرف عجیب و غریب قسم کے حالات سے گزرتا رہا ہوں۔ دل یہ نہیں چاہا کہ میں اپنے آپ کو سکندر کے علاوہ اور کچھ کہہ پاؤں۔ گویا اپنے دین سے رغبت تھی مجھے، لیکن دینی کام کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ دل میں سوچا کہ نماز سیکھنے کی کوشش کروں گا، ممکن ہے مجھے اس سے فائدے حاصل ہوں۔ دین کی باتیں آج تک کسی نے بتائی ہی نہیں تھی۔ بہرحال میں ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ نماز ختم ہو گئی اور نمازی نماز سے فراغت کر کے چلے گئے تو سالک حسین میرے پاس آ گئے اور بولے، آئیے سکندر میاں، ناشتہ تیار ہو چکا ہوگا، ناشتہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ سنیے، فرمائیے، میرا مطلب ہے کہ آپ کو عزیزم مسلمان ہو۔ یقینی طور پر یہ بات تو جانتے ہوگے کہ مسلمانوں کے لیے کسی مہمان کی آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اشارہ ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آج کی صبح بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آئیے میاں، آئیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ میں سالک حسین صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ مسجد کا وہ حصہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سالک حسین کی ملکیت میں تھا۔ غالباً ان کے اہل خانہ بھی یہیں رہتے تھے۔ تھوڑا سا برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع اور عریض صحن جس میں آم کے درخت جھوم رہے تھے اور ان کی گھنی چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی بلند نہیں ہوا تھا، اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ سالک حسین صاحب نے کچھ لمحوں کے بعد مٹی کے پیالے میں چائے پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی گرم پراٹھے بھی تھے جن کے پکنے کی خوشبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے اور مجھے بغور دیکھتے رہے۔ پھر بولے، میاں، بے تکلفی کی درخواست کرتے ہیں آپ سے، اور دل میں جو کچھ آتا ہے وہ کہنے کی اجازت بھی چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے کسی سوال کا برا تو نہیں مانیں گے؟ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ ذرا سی خاطر مدارات کی اور اس کے بعد اپنا حق وصول کرنے بیٹھ گئے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہے آپ کے ساتھ جو ذرا اجنبی اجنبی سے لگ رہے ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص بات ہو تو بتائیے۔ بس کیا عرض کروں آپ سے، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ فوراً ہی تو ہر ایک کو اپنی کہانی سنانے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ سالک حسین نے شاید اس بات کو محسوس کیا اور کہنے لگے، اور ایک بات اور سنیے،
اب آپ اس نئی صبح کے مہمان کی حیثیت سے ہمیں عزت بخشنے کے لیے آئے ہیں تو کچھ وقت قیام بھی کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ کا حکم ہوگا تو جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ بہرحال انہوں نے میرے لیے قیام کا بندوبست کیا اور کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ رات میں آپ یہاں پہنچے ہیں تو سفر بھی کیا ہوگا، آرام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جگہ میں بتا دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ میں آم کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا اور اس کے بعد سو گیا۔ دوپہر کو 1:30 کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ نماز غالباً ہو چکی تھی۔ سالک حسین صاحب سامنے ہی نظر آئے۔ مجھے جاگتے دیکھ کر میرے قریب آ گئے اور بولے، غسل کر لیجئے، کھانا تیار ہے۔ میں شرمندہ سا اٹھا تھا اور اس کے بعد غسل وغیرہ سے فراغت کی گئی اور بہت ہی اچھی ترکاری، دال وغیرہ روٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ سالک حسین صاحب نے بھی میرے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں سے کافی فاصلے پر کچھ لوگوں کا مجمع جمع تھا۔ طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سالک حسین صاحب کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، کچھ واقعہ ہو گیا ہے وہاں، بڑی عجیب سی جگہ ہے وہ۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں ایک شمشان گھاٹ تھا۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، لیکن پوری روحوں کی عمر کا تو کوئی تعین نہیں ہوتا۔ ایک گندی روح ہے وہاں، بڑے عرصے سے قبضہ جما رکھا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی کہانی یوں تھی کہ اس نے کسی واقعے پر اپنے اہل خاندان سے ناراض ہو کر پورے خاندان کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا تھا، تنہا رہ گیا تھا۔ بات اس وقت کی ہے جب ایسی چھوٹی موٹی بستیوں میں پولیس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی اس مذموم حرکت سے مشتعل ہو کر بستی والوں نے اسے بستی سے نکال دیا تھا۔ اس وقت تک یہ بستی یہاں تک پھیلی نہیں تھی اور شمشان گھاٹ کافی فاصلے پر تھا۔ وہ یہاں آ کر رہنے لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد اسے یہاں کسی جانور نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بدن کے کئی ٹکڑے دستیاب ہوئے تھے۔ غالباً کسی درندے کا شکار ہوا تھا جس نے اس کی گردن چبا لی تھی اور اس کے بعد اس بدبخت کی روح یہاں رہنے لگی۔ اس کا سر کبھی اس کے شانوں پر نظر نہیں آیا اور جب بستی پھیلی اور ادھر سے گزرگاہ ہو گئی تو اسے اکثر دیکھا جانے لگا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہاں موجود نہیں ہے اور یہاں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اسی سلسلے میں اکثر یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ خوب، ویسے سالک حسین صاحب، یہ ساری چیزیں عالم وجود میں ہوتی ہیں؟ دیکھیے سکندر میاں، شیطان کے وجود کو تو تسلیم کرنا ہی ہوگا آپ کو، اور بہرحال ذریات شیطان انہی تمام چیزوں سے تعبیر ہوتی ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں جو خود میری سمجھ میں نہیں آتے اور میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں کسی کو نہ بتائی جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اصل میں اہل خاندان کے ساتھ یہاں رہتا ہوں۔ میری بیگم بھی ایک اچھے انسان کی بیٹی ہیں اور وہ روزہ نماز کی پابند ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کہہ رہی ہیں کہ شمشان گھاٹ کے سامنے والے چوک میں ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی میں بے شمار سائے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ مدھم مدھم آوازیں بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ویسے اس چوک کے اس طرف ایک پرانی حویلی بھی ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے، لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ اصل میں ویسے بھی ایسی باتیں کسی سے کہیں تو وہ برا مانے گا۔ ہم ایک ساتھی کی تلاش میں تھے، نہ جانے کیوں آپ کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کچھ جائزہ لیا جائے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے سالک حسین صاحب، چلیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ ہاں، ضرور چلوں گا۔ ہمت ہے؟ آپ ساتھ ہوں گے نا؟ کوشش کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ بہرحال اس رات میں تیار ہو گیا، بس ایسے ہی دل چاہا تھا کہ ادھر جاؤں اور پھر میں وہاں سے چل پڑا۔ ساری بستی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کتے تک نہیں بھونک رہے تھے، اکا دکا گھروں سے روشنی جھلک رہی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کبھی کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر خاموشی پھیل جاتی۔ پھر میں بستی کے میدان میں نکل آیا۔ سالک حسین صاحب خاموشی سے میرے ساتھ چل رہے تھے۔
میدان کے بیچوں بیچ مجھے ایک چبوترا نظر آ رہا تھا جس کے درمیان ایک بڑا سا درخت پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے ایک دیا روشن تھا اور اس کی لرزتی روشنی میں کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ سالک حسین صاحب نے اسی درخت کے بارے میں بتایا تھا اور سیدھے چلنا تھا مجھے۔ میدان کے اختتام پر مجھے مڑ جانا تھا، مگر میں نے سوچا کہ ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے کچھ اور تصدیق کر لوں، چنانچہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہ سب ایک خاص قسم کے لباس میں ملبوس کچھ افراد تھے اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم پہنچے تو انہوں نے ہماری جانب دیکھا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور چند لمحوں کے بعد وہاں کچھ نہ رہا۔ سالک حسین صاحب زور زور سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بات اصل میں وہی تھی کہ ناواقفیت انسان کو بہت سے معاملات سے بچائے رکھتی ہے۔ بس خاموشی سے ادھر دیکھتا رہا۔ سالک حسین صاحب میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے چند لمحات کے بعد میرے قریب پہنچ کر میرے بازو پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا خیال ہے حویلی کی جانب چلیں؟ آپ بتائیے، مجھے چلنا چاہیے، آپ جیسے پسند کریں۔ مناسب ہے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ حویلی کی جانب بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ بہت دیر تک ہم لوگ حویلی کا جائزہ لیتے رہے اور پھر اچانک ہی حویلی میں روشنی ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے بہت سی آوازیں آ رہی ہوں۔ سالک حسین صاحب بھی شاید اب ہمت توڑ بیٹھے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں مجھ سے بولے، واپس چلیں؟ نہیں، کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر نہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے اور آگے بڑھے تو ہمیں بہت سے افراد نظر آئے جو ہمارے ارد گرد احاطہ ڈال رہے تھے۔ پھر وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے 4 افراد نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میری کلائیوں پر رسیاں ڈال دی گئیں اور میں حیرانی سے ان رسیوں کو دیکھنے لگا۔ پھر کسی نے کہا، سالک حسین صاحب، آپ اس کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ جی یہ میرے مہمان ہیں۔ نہیں، یہ غلط مہمان تھا۔ کیوں؟ غلط مہمان کیوں؟ اس نے بڑی عجیب و غریب حرکات کی ہیں۔ ہماری طرف خود بخود آ گیا ہے جبکہ اسے آنا نہیں چاہیے تھا۔ جب کوئی کسی کے دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے یہ پوچھنے کا حق تو ہے کہ میاں کس سے پوچھ کر اس دروازے سے اندر داخل ہوئے؟ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن محترم عالی، میں تو خود انہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یہ تو بڑی نیک طبیعت کے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے پھر آپ بھی عدالت میں آ جائیے، ان کا محاسبہ ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کام کیا ہے۔ جیسا آپ پسند فرمائیں۔ سالک حسین صاحب پریشان کن لہجے میں بولے۔ میں خاموش تھا، حیران بھی تھا، لیکن جب میں اس حویلی کے عقبی حصے میں پتھروں کے بنے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں پہنچا تو وہاں تیز روشنیوں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میری روح تک کو خوش کر دیا۔ 2 افراد وہاں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک راجہ جوگیال تھا اور دوسرا مہاکال۔ دونوں کو حویلی کے عقبی حصے کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا اور دونوں ہی خاصی بری حالت میں نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر میری روح تک خوش ہو گئی تھی۔ اب میرے ساتھ جو سلوک ہو سو ہو، لیکن اب یہ دونوں جس سزا میں گرفتار ہو گئے تھے وہ احساس میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ مجھے بھی ایک ایسے ہی ستون کے پاس لے جا کر انہی کے انداز میں باندھ دیا گیا جو ان دونوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دونوں مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، راجہ جوگیال، اب کہو جے مہاکال۔ کتے، تو چپ رہے۔ تیری وجہ سے جس طرح ہمیں نقصان اٹھانے پڑے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اسالیس اعظم تجھ سے بدلہ لے گا، تو دیکھنا۔ اے لعنت کے مارے شیطان، اسالیس کا نام تو اس مقدس جگہ میں لے رہا ہے۔ خیر، سزا پانے والے کو زباں بندی پہ کون روک سکتا ہے؟ تیرا فیصلہ تو اس طرح ہوگا کہ دیکھنے والے تجھے عبرت کا نشان بنا لیں گے۔ ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ نے کہا۔ سالک حسین بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تب ایک باقاعدہ چوکی وہاں بچھائی گئی۔ اس چوکی پر بہت ہی بزرگ ہستی آ کر بیٹھ گئی۔ 4 افراد 2 کر کے
चौकी के इधर उधर खड़े हो गए। बकिया मुहस्सिब अंदाज में वहीं खड़े रहे थे। फिर इन खड़े हुए दो दो अफराद में से दो अफराद ने कहा, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, इस बदबख्त का मुकदमा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कसूर क्या है। इसने शैतान मरदूद के अहकामात की पाबंदी करने की कोशिश की और जानवर बनकर न सिर्फ जानवरों का बल्कि इंसानों का भी खून पिया। ये खून इसके वजूद में शामिल है और ये मरदूद बड़ी गलाज़तों में डूबा हुआ है। इसने बहुत बुरे बुरे अमल किए हैं, यहाँ तक कि ये इस नेक नफस इंसान के घर पहुँचा जिसका नाम सालिक हुसैन है और अपने बारे में बताए बगैर इनका मेहमान बन गया। हम किसी नेक मुसलमान के पास किसी बदकार शख्स को देखना नहीं चाहते। इसके लिए सज़ा तजवीज़ की जाए। इसकी सफाई में कोई कुछ कहने वाला है? बुजुर्ग मुकद्दस, इसकी सफाई में कुछ कहने वाला मैं हूँ। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा। यह मेरे लिए अजनबी था। चौकी पर बैठे हुए शख्स ने इसे देखते हुए कहा, हाँ कहो, इजाज़त दी जाती है। तो कहानी का आगाज़ ऐसी जगह से किया जा सकता है जहाँ ये अगवा करके कैद कर लिया गया था। कसूर इसका नहीं, इसके वालिदैन का है। ये लोग अपनी औलादों को अपने वतन से दूर दयारे गैर में तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया करते हैं। इनके अपने ख्याल में तालीम सिर्फ इन फरंगियों और बेदीनों के पास मिलती है जो दुनिया के हर इल्म से नावाकिफ हैं। बुनियादी तालीम को घटिया समझने वाले ऐसे ही हादसात का शिकार होते हैं। ये वालिदैन असल में रोज़े क़यामत को, अल्लाह की खुशनुदी को, आक़िबत को, सबको भूलकर ये सोचते हैं कि दुनिया की 4 रोज़ा ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। ये ख्याल बातिल लोगों के ज़हनों पर इस कदर मुसल्लत हो गया है कि ये अपने दीन के लिए मजाक बन गए हैं। कसूर इस बच्चे का नहीं, इसे एक गैर मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया और दीनी तालीम से ये बिल्कुल नावाकिफ रहा। वालिदैन ये समझते रहे कि एक आला मुस्तकबिल इसे हासिल हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आला मुस्तकबिल अगर आक़िबत के लिए हो तो सबसे आला होता है। वालिदैन ने ऐसा ना किया और इसे वहाँ तालीम दिलाते रहे। फिर वो इसे अपने वतन ला रहे थे कि रास्ते में डूबते चांद के पुजारी कबीले ने इसे अगवा कर लिया। ये डूबते चांद के पुजारी असल में वो लोग हैं जो शैतान की हिदायत पर दीन इस्लाम दुनिया में फैलने से रोक रहे हैं। इनके तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं और ये भी एक शैतानी चाल है। इन्होंने फ़िरक़ावारियत को हवा देकर कलमा गो से लड़ाया है। इंसानों के हाथों इंसानों का कत्लेआम करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है और इन्होंने अपना एक मरकज़ बना रखा है। यहाँ शैतान के मुजस्समे को, जिसे ये लोग असालीस कहते हैं, औलियत का रूप देकर इसे एक देवता की हैसियत दे दी गई है। नापाक उलूम हासिल करके ये सारे के सारे अपनी काविशों को बढ़ा रहे हैं। इनके तरीक़ाकार दुनिया के हर हिस्से में इंसानों पर अरसाए हयात तंग किए हुए हैं और ये लोग बड़ी कामयाबी के साथ इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। बुजुर्ग मोहतरम, ये नौजवान लड़का अपनी मर्जी से इनके दरमियान नहीं गया। वहाँ इन शैतानों ने इसे अगवा करने के बाद इसे इंसान से जानवर बनाने की कोशिश की और इसके बाद जब इसके काम की तकमील हो गई तो उन्होंने इसे तलब करके इस नापाक वजूद को सजदा करने का हुक्म दिया ताकि इसके अंदर शैतानी क़ुव्वतें हिलूल कर जाएं और ये शैतान का पैरोकार बन जाए। मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस मासूम लड़के ने अंदर से इनकी अताअत कबूल नहीं की। इसने इनके अहकामात की पैरवी करने के लिए सारे अमल किए, लेकिन जब इसे खुदाए बुजुर्गों बरतर के बजाय एक पत्थर के शैतान को सजदा करने के लिए हुक्म दिया गया तो इसके अंदर से बगावत उभर आई और इसने ज़िंदगी की परवाह किए बगैर समंदर में छलांग लगा दी। फिर ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ आखिरकार इल्म की मंजिल तक पहुंचा और मुकद्दस बुजुर्ग शैतान कबीला इसके पीछे लगा रहा। वो लोग मुख्तलिफ रास्तों से इसे गुनाह की तरगीब देते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इसने कहीं भी इन गुनाहों को कबूल नहीं किया। ये शख्स जो इधर बंधा हुआ है
اسے خوبصورت عورتوں کے درمیان لے گیا تاکہ یہ اس غلاظت کو اپنے وجود سے لپیٹ لے، لیکن اس کی فطرت میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ اس پر ہی بس نہ ہوا تو اس نے مختلف طریقوں سے اسے استعمال کیا۔ بے شک یہ مشکلات کا شکار بنا رہا کیونکہ اس نے زمانہ بہت کم دیکھا تھا اور ہر چیز کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن بنیادی چیز وہی رہی، یعنی جہاں برائیوں کا عمل آیا وہاں اس نے برائیوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ شخص جو اپنے آپ کو مہاکال کہتا ہے، اس نے اس کے لیے مشکل سے مشکل لمحات پیدا کیے، لیکن ان مشکل لمحات میں بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور برائی نہ اپنائی۔ میں سمجھتا ہوں بزرگ مقدس کہ اسے قابل سزا نہ قرار دیا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے زندگی کا انعام بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ البتہ جو شیطان ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی سزا ضروری ہے کہ نہ جانے وہ کتنے بے گناہوں کو کس طرح بہکا کر گناہ کی لائن پر لائیں گے۔ ذکر حق ہے اور ذکر حق کی ترغیب دیتا ہے۔ تو بزرگ محترم، آپ سے انصاف کی توقع ہے، اس شخص نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس شخص نے میرے ماضی کی کہانی دہرائی تھی اور میرے ماضی کی اس کہانی میں سب کچھ تھا۔ نہ جانے دل کے اندر ایک نئی کیفیت کا احساس کیوں بیدار ہو رہا تھا۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بھیگ جائیں اور دل کا غبار آنکھوں کے راستے نکل جائے۔ کوئی تو تھا جس نے میری وکالت کی تھی۔ آج تک تو میں بے زبان ہی رہا تھا، کسی سے کیا کہتا، کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ تب بزرگ مقدس نے خیز و غضب کی نگاہ سے مہاکال اور راجا جوگیال کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم کہتے ہو کہ یہ بے گناہ ہے، تو اس کے گناہ کو اس سے نچوڑ دیا جائے اور پھر اس کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ بے شک شیطان کا عمل شیطانی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کچھ امتحانات سونپے جائیں گے، لیکن ایسی طاقتیں بخشنے کے بعد جو ان امتحانوں کو بہرحال کامیابی کی منزل تک پہنچا دیں، پھر ہم اسے اس کا حق دینے کی سفارش کریں گے۔ اس کے جسم سے اس کے گناہوں کو نچوڑ دو۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چند افراد چھوٹے چھوٹے چاقو لے کر میرے قریب پہنچے۔ میرے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے تھے، میں سکون سے بندھا ہوا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر انہوں نے میرے جسم پر چرکے لگانا شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے نشان جن سے میرے جسم میں سوراخ ہو گئے اور ان سے خون ابلنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میری تمام طاقتیں ختم ہو گئی تھیں اور میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ان زخموں سے مجھے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے تیزاب میں بجھے ہوئے خنجر ہوں۔ میرے حلق سے کراہیں اور بھی چیخیں نکلنے لگیں اور میرے بدن سے خون کی دھاریں پھوٹنے لگیں۔ سالک حسین صاحب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور بری طرح ہانپ رہے تھے، لیکن وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ جب میرے جسم میں لاتعداد زخم بن گئے تو ان لوگوں نے میرے جسم کو دبانا شروع کر دیا اور میرے جسم سے خون کی فواریں ابلنے لگیں۔ بس 5 یا 7 منٹ میں عالم ہوش میں رہا تھا، پھر یوں لگا کہ جیسے میری روح میرے جسم سے نکل کر پرواز کر رہی ہو، اور اس کے بعد پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک مسیری پر لیٹا ہوا تھا، بدن کے نیچے نرم گدا تھا، بڑے آرام اور سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جسم بے حد ہلکا ہو گیا ہو۔ نگاہیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر سالک حسین صاحب کو قریب بیٹھے ہوئے پایا۔ میں چونک اٹھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ سالک حسین صاحب کو میری جنبشوں کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ میرے پاؤں کو چھوتے ہوئے بولے، کیسے حال ہیں سکندر میاں؟ سالک حسین صاحب، پاؤں تو نہ چھوئیں آپ میرے، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ جواب میں سالک صاحب دھیمے سے مسکرا دیے اور بولے، حضور آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے جتنا بڑا مرتبہ آپ کو عطا کر دیا ہے، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ ارے 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 کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے جلدی سے خود کو پیچھے کھسکایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔
گزرے ہوئے واقعات مجھے یاد آئے تو میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھا۔ کوئی نشان نہیں تھا، کوئی داغ نہیں تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سالک حسین صاحب کو دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر بولے، جو کچھ آپ تلاش کر رہے ہیں وہ تو ناممکن ہے، میں بھلا کیا بتاؤں گا آپ کو؟ لیکن سالک صاحب عزیزم، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال۔ اب آپ کے بارے میں اتنا تو معلوم ہو چکا ہے مجھے کہ میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ آرزو ہے دل میں کہ آپ کی کچھ خدمت کروں، کچھ ایسی خدمت جس سے مجھے بھی فیض حاصل ہو۔ یہ جگہ کون سی ہے سالک حسین صاحب؟ مسجد کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر ہے جو میری تحویل میں ہے۔ میری اہلیہ اور 2 بیٹیاں ہیں میرے ساتھ۔ میں انہیں ان کے میکے روانہ کر چکا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عزیزم، سنا ہے کہ ایسی باتیں دہرائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی چونکہ آپ ذرا سی ناواقفیت رکھتے ہیں اس لیے ایک بار آپ کے سامنے یہ الفاظ دہرا دینا ضروری ہے۔ ہوا یوں ہے کہ جن 2 شیطانوں کو سزا دی گئی ہے ان کی ضروریات ایک جگہ مصروف عمل ہیں اور خاص برائیاں پھیلا رہی ہیں۔ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو پہلے امتحان کے لیے وہاں روانہ کر دیا جائے اور انہیں کچھ کام دیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ چنانچہ میری خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی آگاہ کر دوں۔ بات شیطانیت کی ہے، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلیظ عمل، یعنی ارواح ناپاک کے خلاف ایک کام کرنا ہے، جو کرنا ہے ایک بستی سے جسے عذاب سے بچانا ہے، اور اس کے لیے کچھ عالموں نے مدد مانگی تھی۔ سو کہا یہ گیا ہے کہ آپ کو شاید یہاں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہاں جا کر ان غیر مسلموں کی داد رسی کریں جو بہرحال مصیبت زدہ ہیں اور کسی مسلمان کے علم کے بغیر وہ نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات آپ کو الجھی الجھی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ماضی کی داستان میں نے بھی اپنے کانوں سے سنی۔ آپ کے والدین موجود ہیں اور یقیناً آپ ان کی قربت چاہتے ہوں گے۔ عزیزم، اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے، اس نے لازمی طور پر ان کی وہ دعائیں قبول کی ہوں گی اور آپ کی خواہشات کا احترام بھی ہوگا، لیکن ہر منزل کو پہنچنے کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، اور ابھی آپ کو عالم سفر میں رکھا گیا ہے تاکہ منزل کا تعین ہو سکے اور آپ منزل کو صحیح انداز میں تلاش کر سکیں۔ کیا سمجھے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ کے جسم سے سارا خون نچوڑ دیا گیا اور اس کے بعد نیا خون آپ کی رگوں میں شامل کیا گیا جو پاک صاف ہے، اور اس میں انسانی خون کی غلاظت نہیں ہے اور نہ ہی کچے گوشت اور جانوروں کے خون کا پلید اس میں شامل ہے۔ بات وہی ہے نا کہ آپ پر اللہ نے کرم کیا اور اللہ ہی کے بندوں نے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کیا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اب نہ تو آپ کو کسی غلیظ خون کی حاجت ہوگی اور نہ کچے گوشت کی، کیونکہ نیک اور دینداروں کی مانند آپ بہتر غذا کے طالب رہیں گے اور یہ بہتر غذا آپ کو ہر جگہ مہیا ہوتی رہے گی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ بس کچھ وقت صبر کیجئے، آپ کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں۔ آپ اپنی صحت کو مکمل طور پر بہتر محسوس کریں تو پھر ہمیں آگے کا سفر کرنا ہوگا۔ سالک حسین صاحب کی باتیں سن کر میرے اندر خوشی کی لہر نمودار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سالک حسین صاحب، مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے۔ ہاں پوچھئے، کیا؟ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کی صورت دیکھ سکوں گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ضرور پوری کرے گا، سالک حسین صاحب نے بڑے خلوص سے کہا، اور میرے رگوں پہ میں مسرت کی لہریں توڑنے لگیں۔ جہاں تک صحت کا تعلق تھا تو میں اپنے آپ کو انتہائی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی اور اس کے بعد سالک حسین نے کہا، تو پھر ہم روانہ ہو رہے ہیں؟ جی بے شک، اب میں ہر کام بڑے خلوص کے ساتھ کروں گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ درمیان میں کچھ انتظامات بھی کیے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور کچھ وقت کے بعد ہم ایک اور بستی میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن اس طرح
کہ وہاں مکمل طور پر گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے، مٹی کا انبار، درختوں کے پتوں کی جھاڑو بنا کر میں نے اور سالک صاحب نے مسجد کا صحن صاف کیا، اور اس کے بعد سالک حسین صاحب نے کئی بار مسجد کے چبوترے پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اس دوران میں خاموشی سے دروازے پر میں بیٹھا رہا۔ اذان کے جواب میں کوئی اس طرف نہیں آیا۔ سالک حسین صاحب نے اذان کے بعد خود نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت حاصل کر کے وہ بولے، میاں ایک بات کہیں، اب تک تو جو زندگی گزرتی رہی ہے وہ گزر گئی ہے، اب یوں کریں آپ کہ نماز سیکھ لیں، بہت بہتر رہے گا آپ کے حق میں۔ جی سالک حسین صاحب، میں ضرور نماز سیکھوں گا، لیکن بہرحال یہ الگ بات ہے کہ میرے دل میں ایک آگ روشن ہے، وہ آگ سرد ہو جائے۔ دیکھو عزیزم، اللہ سے کوئی شرط نہیں لگا سکتے ہم، وہ تو رحمت والا ہے، اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں بخش دیتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ کوئی بات اس سے مشروط نہ کرو، اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ معاف کرنا، کوئی آیا نہیں یہاں؟ لگتا ہے کہ بستی پر برائیوں کا غلبہ ہے۔ خیر، اللہ بہتر کرے گا۔ رات کو ہم اسی مسجد میں سو گئے۔ سالک حسین صاحب اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کے برتن بھی لائے تھے۔ ایک باقاعدہ سفر کیا گیا تھا۔ ہم تمام چیزیں کھانے پینے کے بعد وہاں لیٹ گئے۔ سالک حسین صاحب نے عشاء کی اذان دی اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد رات سکون سے گزر گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے گویا تھپکیاں دی تھیں اور گہری نیند سلا دیا تھا۔ صبح کو سالک حسین صاحب نے پھر اذان دی اور نماز پڑھی۔ اس وقت میں نے تھوڑے فاصلے پر آباد بستی کو دیکھا جو کسی قدر ڈھلان میں تھی، اور پھر ذرا سا سورج بلند ہوا تھا کہ بستی کی طرف سے 15-20 افراد ادھر آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے جسموں پر عام طور سے ہندو طرز کے لباس تھے۔